السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پھر سے رمضان المبارک عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن ہم سب کو مسجد میں جمع فرماتے اور جمع فرما کر یہ ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، ایک بابرکت عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینے کا استقبال کرو، اس مہینے کا اکرام کرو اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عبادت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن تمام صحابہ کو جمع کر کے نصیحت کرتے اور رمضان المبارک کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی برکت بیان فرماتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو 3 عشروں میں منقسم ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا کہلاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا کہلاتا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ 3 عشرے یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے اور جو جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرے گا، اتنے ہی رحمت و برکت اور مغفرت اس کے حصے میں آئے گی۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم اس مہینے کا اکرام کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے استقبال میں سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان سارے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ سچی توبہ کرے، دل سے توبہ کرے اور آئندہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے۔
کہ آئندہ یہ گناہ دوبارہ ہم نہیں کریں گے، ہم یہاں سے توبہ کے ساتھ، توبہ کے ذریعے سے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اطاعت کے ذریعے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کے ذریعے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز توبہ سے کریں گے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ نے ہمیں یہاں پر ایمان والا کہا، یعنی اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں نہیں کہا، یا یہود و نصارہ کو مخاطب نہیں کیا، یا دوسرے قوم کے لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ نے کہا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہوئے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے محترم بزرگو اور دوستو، روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے پورے مہینے کا روزہ فرض کیا۔ پورے مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے مہینے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ توبہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام روزہ رکھنے کا ہم اہتمام کریں۔ ذرا سا نزلہ ہو گیا، ذرا سی طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گیا اور ہم نے روزہ چھوڑ دیا، یہ محرومی کی بات ہے۔ معمولی کسی چیز کو بہانہ بنا کر، معمولی عذر پیش کر کے، اور روزہ جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ دینا، یہ افسوس کا مقام اور محرومی کا مقام ہے۔ ہم عزم کریں کہ پورے مہینے کے روزے پورے اہتمام کے ساتھ، جو اللہ نے ہمیں جس اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس اہتمام کے ساتھ روزہ رکھیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے نوجوان جو ماشاءاللہ صحت سے بھی اچھے ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے فٹ معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایسے نوجوانوں کو رمضان میں کھلے عام کھاتے ہوئے دیکھا گیا۔ نوجوان ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ نے ہمیں ایک بہترین مہینہ، بابرکت مہینہ، عظمت والا مہینہ عطا کر دیا ہے، تو اس مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا احترام بھی کریں۔ مہینے کا احترام کیا ہے؟ ہم اس مہینے کے اندر بیہودہ کام نہ کریں۔ بہت سے اشخاص روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن بیکار کی چیزوں سے، لغو چیزوں سے، بیہودہ باتوں سے، بیہودہ فلموں سے باز نہیں آتے ہیں۔
تو ہمارا روزہ ادھورا ہو جائے گا۔ روزے پر جو ثواب اللہ نے عطا کیا اس ثواب سے ہم محروم رہیں گے، بلکہ بس ہم صبح سے شام تک صرف بھوکے رہنے میں ہمارا شمار ہوگا، روزے دار ہم نہیں کہلائیں گے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ہے تو ہم اس مہینے کا احترام بھی کریں۔ اس کا احترام یہ ہے ہم اپنے گھروں سے ٹی وی کو نکال دیں، یا کم از کم پورے مہینے ٹی وی کو بند رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر ہماری عادت ہے کچھ گانا وغیرہ سننے کی تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کو بند کریں۔ اور اگر ہم سے بدنگاہی ہوتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ روزے کا بھی اہتمام کریں اور مہینے کا احترام بھی کریں۔ ایک کتاب ہے نزہۃ البساطین، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جو مجوسی تھا، مجوسی یعنی آگ کا پجاری، کافر تھا۔ وہ مسلمانوں کی بستی میں رہا کرتا تھا۔ تو مجوسی رمضان المبارک میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اس بات کی تلقین کرتا کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اے بچوں تم لوگ مسلمان کے سامنے کھلے عام کچھ کھانا پینا نہیں، بازار میں جا کر کے کھانا نہیں، مسلمان کے سامنے دن کے اوقات میں کچھ پینا نہیں۔ وہ مجوسی اپنے بچوں کو تلقین کیا کرتا تھا۔ ایک موقع پر اسی مجوسی کا بچہ بازار میں، مسلمان کے بازار میں کچھ خرید کر کے کھا رہا تھا۔ اس مجوسی کی نظر اپنے بیٹے پر پڑ گئی۔ اسی وقت اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہوئے 2 تھپڑ رسید کیا اور گھر آ کر کے اس کو سمجھایا کہ تم کو میں نے منع کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا روزہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کھایا پیا مت کرو۔ پھر تم جا کے بازار کے اندر کھانا کھا رہے تھے، کچھ کھا رہے تھے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جو رمضان کا احترام خود بھی کرتا تھا اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتا تھا کہ رمضان کا احترام کرو۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ایک مسلمان پڑوسی کے خواب میں آتا ہے۔ مسلمان پڑوسی اس کو دیکھ کر کے حیران ہے خواب کے اندر کہ وہ بہترین پوشاک کے اندر ملبوس ہے اور جنت میں ہے۔ مسلمان نے خواب میں اس سے کہا کہ تم تو کافر تھے، تم تو مجوسی تھے، اور تم جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں زندگی بھر رمضان کے مقدس مہینہ کا احترام کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھانے پینے سے بچتا رہا اور اپنے بچوں کو تلقین کرتا رہا، اور میں نے ایک دن اب بازار کے اندر اپنے بچوں کو جو کچھ کھا رہا تھا میں نے 2 تھپڑ رسید کیا، اس کو منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کر دیا، میں کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ایک مجوسی، ایک کافر، اس نے رمضان کا احترام کیا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور کلمہ نصیب کر دیا، اور کلمہ پڑھ کے انتقال ہوا، جنت میں چلا گیا۔ تو ہم مسلمانوں کو تو چاہیے کہ ہم بدرجہ اولا اس مہینے کا احترام کریں۔ جائے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور کھلے عام بازاروں میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں، گٹکا کھا کے پھرتے رہتے ہیں، پان کھا کر کے پھرتے رہتے ہیں، جن جن چیزوں کی عادت ہے کھلے عام کھاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو جواب آتا ہے کہ میرا معاملہ اور اللہ کا معاملہ۔ غلط بات ہے یہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلا کام روزے کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں۔
ایک روزہ اگر ہمارا چھوٹ جاتا ہے ماہ مقدس کا تو زندگی بھر روزہ رکھتے رہیں اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ 20 رکعات تراویح جہاں ہوتی ہو وہاں جا کر کے 20 رکعات تراویح کا اہتمام کریں، چونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ دن کا روزہ رکھو اور رات کے وقت میں قیام کرو، قیام اللیل کرو۔ قیام اللیل سے مراد تراویح کی نماز ہے اور تہجد کی نماز ہے۔ تو دوسرا کام ہمیں اس ماہ مقدس میں کرنا ہے وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ تراویح میں ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ امام صاحب جب نیت باندھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم باہر صفوں میں ٹہلتے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں یا موبائل کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں ہم آ کے رکوع میں مل جاتے ہیں۔ ایسی تراویح پڑھنے سے ہمیں کوئی اجر ملنے والا نہیں، کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ تو دکھاوا ہے، گھر والوں کو دھوکہ دے کر کے گھر والوں کو بتا کر آیا کہ ہم تراویح کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں اپنی آنکھوں سے ہر سال دیکھتا ہوں، ہر سال اس کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ لوگ اکثریت پہلی اور دوسری صف کے علاوہ جو لوگ پیچھے ہوتے ہیں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں آرام سے، بعض حضرات تو لیٹ جاتے ہیں، بعض حضرات ٹہلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اب جیسے ہی حافظ صاحب رکوع میں گئے جلدی سے آ کر کے نیت باندھ لیا، رکوع میں چلے گئے، نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی آپ کی۔ اس کا خیال رکھیں، تراویح میں حافظ صاحب کے ساتھ ابتدا سے شامل رہیں اور تراویح میں قرآن کو سنیں، تراویح میں قرآن کو سننا ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر آیا ہے کہ تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے اور تراویح میں مکمل قرآن کا سننا ایک مستقل سنت ہے۔ تو ہم اگر ایسے بیٹھے رہیں گے پیچھے صفوں کے اندر تو ہم تراویح میں مکمل قرآن سننے والے نہیں کہلائیں گے۔ اس کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سال میں ایک موقع عطا فرماتا ہے، تراویح کی نماز پڑھیے اور اہتمام کے ساتھ پڑھیے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اسی کے ساتھ اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے اپنی عمر کے 40 سال 45 سال 50 سال کو پا گئے ہیں۔ برا لگے تو معاف کیجیے گا، اس 40 سالہ اور 50 سالہ زندگی میں ہم نے کتنی بار قرآن ختم کیا ہے، ذرا اس کا جائزہ ہم خود لے لیں۔ 40 سال 50 سالہ زندگی میں کتنی مرتبہ ہم نے قرآن کو مکمل پڑھا ہے، مکمل تلاوت کی ہے۔ یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہم خود جائزہ لیں۔ اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو قرآن پڑھنے تک نہیں آتا۔ مسلمان اور قرآن پڑھنے نہ، مسلمان اور قرآن کی تعلیم سے ناواقف، بہت افسوس کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، ہمارے اسلاف صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ روزانہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ بعضے تو ایک رات میں پورا کا پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کیے، اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ نساء پڑھے، یہاں تک کہ سورہ مائدہ ایک رکعت کے اندر 5 سے 6 پارے کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہم زندگی میں کتنے ختم قرآن پڑھے ہیں، اس کا جائزہ لیں۔
اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا میں ان سے گزارش کروں گا قرآن پڑھنا سیکھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ آپ دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کر لیں اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کچھ نہیں آتا ہے، کچھ نہیں آتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ کتاب جو ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کہیں سے کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے نہیں تو ہدایت کہاں سے نصیب ہوگی؟ جب قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تیسرا کام قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں۔ پہلا کام روزہ رکھیں، دوسرا کام تراویح کا اہتمام کریں، تیسرا کام قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ کم از کم روزانہ ایک پارہ ضرور قرآن پڑھ لیا کریں، تو ایک مہینے میں ایک ختم پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا سارا وقت فضول کاموں میں گزر جاتا ہے، ہم اپنا قیمتی وقت، رات کا قیمتی حصہ موبائل دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے توفیق مانگیں اور موبائل کو پھینکیں اپنے ہاتھوں سے، قرآن کو ہاتھ میں لائیں، قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے میں تکلیف ہوگی، صبر کرنا ہے۔ ہمیں تراویح پڑھنے میں 20 رکعت تراویح پڑھنے میں تکلیف محسوس ہوگی، صبر کرنا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں ہچکچاہٹ ہوگی، تکلیف ہوگی، صبر کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ یہ کام انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی صبر کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے صبر کرنا ہے۔ انسان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، پیاس کی شدت ہوگی، اس کا مطلب نہیں کہ ہم روزہ نہ رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پانی پیتے رہیں، نہیں، صبر کرنا، اور صبر کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس ماہ مقدس میں ایک دوسرے کا اکرام کریں، اور جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیزیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کریں۔ اکرام کریں، احترام کریں اپنے بھائیوں کا۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایک انسان کوئی اپنے بھائی سے قطع تعلق کیے ہوا ہے، بات چیت کو بند کیے ہوا ہے، اس سے رشتہ ناتا توڑے ہوا ہے، دوریاں بنائے ہوا ہے، ایسا انسان کتنا بھی عمل کر لے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے، بلکہ اس کو معلق کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے اس کو۔ اللہ کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رشتہ ناتا اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے استوار ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اگر رشتے ناتے کے اندر درار ہے، بات چیت بند ہے، تعلق ختم ہے، رشتے ناتے ختم ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا، بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہے گا، لٹکا ہوا رہے گا۔ جب تک کہ ایک دوسرے سے ہم ملاقات نہ کریں ہمارے اعمال معلق رہیں گے۔ جس دن اپنے بھائی سے مل لیں گے، اپنے بھائی سے محبت سے پیش آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ اعمال پیش ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے یہ بات بھی کہ ہم اپنے بھائیوں سے اپنے رشتے ناتے کو استوار کر لیں، قائم کر لیں۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی قدر کرنے، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور اپنے بھائیوں کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔